سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ آخر تک پوری آیت ہے جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گی۔ ترجمہ: نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اپنا مال اللہ کی محبت میں قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور گردنیں آزاد کرنے میں دیا۔ اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، اور جب وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور تنگی، تکلیف اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، اور یہی وہ متقی ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک عظیم آیت پر غور کریں گے جسے بعض علماء نے آیت البر یعنی نیکی کی جامع آیت قرار دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ صرف ظاہری عبادات یا رسوم کا نام نیکی نہیں، بلکہ حقیقی نیکی ایمان، عبادت، اخلاق اور خدمت خلق کا مجموعہ ہے۔ اب ہم اسے پوائنٹ وائز جو ہے وہ ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، نیکی صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ قبلہ کی تبدیلی کے بعد بعض لوگ اسی بحث میں لگ گئے کہ کون سا رخ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اصل مقصد سمت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ آج بھی بعض اوقات انسان ظاہری مذہبی شکل کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن اخلاق، دیانت اور تقوی کو بھی بھول جاتا ہے، جبکہ اسلام ظاہری اور باطنی دونوں اصلاح کا دین ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ایمان حقیقی نیکی کی بنیاد ہے۔ آیت میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، جو اللہ، آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہی وہ عقائد ہیں جن پر پورا دین قائم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ سبق یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے۔ حقیقی نیکی صرف زبان سے نہیں بلکہ قربانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے پاس مدینہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ کا بہترین باغ برہا تھا جب آیت یہ نازل ہوئی جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو فوراً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے محبوب مال یہی باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی۔ یہ ہے حقیقی نیکی کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرے۔
چوتھا پوائنٹ ہے نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. نماز اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہے اور زکوٰۃ بندوں کے ساتھ تعلق کو پاک کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے. نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے. پانچواں پوائنٹ وعدہ پورا کرنا مومن کی پہچان. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. آج کے دور میں وعدہ خلافی عام ہو چکی ہے جبکہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور امانت دی جائے تو خیانت کرے. لہذا مومن کی پہچان سچائی اور وعدے کی پابندی ہے. چھٹا پوائنٹ صبر حقیقی ایمان کا امتحان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تنگی، بیماری اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. زندگی میں آزمائشیں ضرور آئیں گی، غربت، بیماری، اولاد کا غم، کاروبار کا نقصان، یہ سب امتحانات ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، فکر یا تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عظیم صبر. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شدید صدمہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر عطا فرما. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ صبر کا بہترین نمونہ ہے. اس آیت سے حاصل ہونے والے بہت سے اہم اصول ہیں. نیکی صرف ظاہری رسموں کا نام نہیں، صحیح عقیدہ ہر نیکی کی بنیاد ہے. اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا ایمان کی علامت ہے. رشتہ داروں اور محتاجوں کی مدد کرنا عبادت ہے. نماز اور زکوٰۃ دین کے بنیادی ستون ہیں. وعدہ پورا کرنا مومن کی شان ہے. مصیبت کے وقت صبر کامیابی کی کنجی ہے. سچا مومن وہ ہے جس کے ایمان اور اعمال دونوں درست ہوں. سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے. ایمان، عبادت، اخلاق، سخاوت، وفاداری اور صبر، یہ سب مل کر حقیقی نیکی بناتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے، سچا ایمان اختیار کرنے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے، وعدوں کو پورا کرنے اور ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.